السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو تعارف قرآن اور بنیادی عقائد کے جو ہے نا وہ MCQs بتا رہی ہوں جو آتے ہیں پیپرز میں۔ تو جو فرسٹ والا ہے اس کا میں نے لنک دے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ جا کر پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹ 1 میں نے بنا دیا ہوا ہے ویڈیو کا، اور اب میں آپ کو پارٹ 2 سمجھانے جا رہی ہوں۔ کن کفار کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ نمرود، فرعون، ابو لہب، قارون، حامان۔ قرآن پاک کی کن صورتوں کے نام انبیاء کے ناموں پر ہیں؟ سورت محمد، سورت یوسف، سورت ابراہیم، سورت نوح۔ یہ دو امپورٹنٹ ہیں، اور آگے اس میں سے جو بڑی اسٹیٹمنٹ والے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، اس لیے میں نے وہ نہیں بول رہی۔ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں۔ 1/3 قرآن جو ہے وہ سورت الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کس حکیم کا ذکر ہے؟ حکیم لقمان۔ قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر ہے؟ یاقوت کا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ناقابل معافی گناہ شرک ہے۔ قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت آدم۔ یہ دیکھیں بچے، یہ سارے جو ہے نا یہ شارٹ MCQs بنتے ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں ذرا۔ قرآن پاک میں کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر ہے؟ زبور، توریت اور انجیل، ٹھیک ہے۔ یہ چار ہیں قرآن پاک، تو چلے قرآن پاک ہے، لیکن یہ 3 کا بھی ذکر آیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورت یاسین۔ خواتین میں قرآن پاک کی پہلی حافظہ حضرت حفصہ بنت عمر۔ جامعہ قرآن حضرت عثمان غنی۔ باب القرآن سورت فاتحہ۔ قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث۔ اس میں یہ جو آپ کے پاس ہے خواتین میں قرآن پاک کی پہلی حافظہ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں ذرا۔ اس سے پارٹ 1 آپ نے ضرور دیکھ لینا، اگر آپ نے نہیں دیکھا اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تمام مذہبی کتابوں میں مشترکہ احکامات، توحید، شرک، اخلاقیات۔ آداب کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الحجرات۔ قرآن کے معنی، زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کی ابتدا رمضان سے ہوئی، لیلۃ القدر جس کے ہم جو آتا ہے اس میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی آخری وحی میدان عرفات ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی روح سے عزت کا معیار تقویٰ۔ قرآن کی سورت جو مکمل دعا ہے سورۃ الفاتحہ، اوکے۔ آگے عقیدہ کے کچھ ہیں آپ کے پاس، عقیدہ کے آپ نے سرچ کنسیپٹ لینا ہے۔ میں اس پر ایک مکمل ویڈیو بناؤں گی عقیدے پر، میں اس کا لیکچر بھی دوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جسٹ اس کا کنسیپٹ لینا ہے، آپ کو سارے MCQs آ جائیں گے۔ اس میں بہت بڑے بڑے MCQs ہوتے ہیں، لیکن پیپر میں نا شارٹ کٹ کے پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ بچے یہ دیکھیں عقیدہ کے اصطلاحی معنی کیا ہے، یہاں پر آپ کو کوئی بھی پختہ یا پھر گرا لگانا، یہ آپ کو MCQs آ جاتا ہے۔ آپ اس میں سے صحیح کرنا ہے کہ ٹک کون سا ہے۔ ابھی میں صرف جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں اس کی ایگزامپل سے بہت اچھی طریقے سے بنیادی عقائد کے بارے میں سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک پر بھی ایک لیکچر تو بنتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک لیکچر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں لیکچرز بھی اپلوڈ کروں گی، جسٹ ابھی میں MCQs اپلوڈ کر رہی ہوں۔ عقیدے سے انسان میں کون سی قوت پیدا ہوتی ہے؟ عقیدے سے انسان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب العین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ہم اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، ہم کر سکتے ہیں، اتنی ہمت ہے ہمارے اندر۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں MCQs ایک تو مجھے، اور اسلامی عقیدہ توحید کا کیا مفہوم ہے، یہ وہی آپ کو یہ دے گا ایگزامپل، یکتا ماننا، اقرار کرنا، یا پھر کوئی اور 3 ایگزامپل دے گا، آپ نے یکتا ماننا اور اقرار کرنا پر ٹک کر دینا، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ بھی دے سکتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی پوری ڈیفینیشن پڑھنی ہے، پھر آپ نے ٹک کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو لیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انگلش میں MCQs آتے ہیں، تو میں آپ کو یا آپ اردو میں ایک دفعہ جسٹ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو انگلش میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ جب آنے انگلش میں ہیں تو پھر ہمیں بھی انگلش کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے۔ لیکن جب تک آپ اردو میں کوئی چیز نہیں سمجھو، کیونکہ ہماری اردو جو ہے وہ مدر لینگویج ہے، جب تک آپ اس میں نہیں کوئی چیز سمجھو گے آپ کو انگلش میں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں پہلے اردو میں سمجھاؤں گی، پھر میں آپ کو انگلش پہلے MCQs بتاؤں گی۔ عقیدہ توحید کی اقسام کیا ہیں؟ 3 اقسام ہیں، توحیدہ فی الذات، توحیدہ فی الصفات، توحیدہ
فی العبادت، یعنی ذات کے متعلق شرک کرنا، صفات میں شرک کرنا، عبادات میں شرک کرنا. اس پر بھی میں ایک لیکچر بناؤں گی. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس نفس، عاجزی اور انکساری، قناعت، غرور و تکبر کی نفی وغیرہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اطمینان قلب ہو گیا، اس میں محبت الہی، اس میں شاید آپ کو کوئی ایک دے. ٹھیک ہے. ایم سی کیوز تو کوئی ایک آنا ہوتا ہے نا، صحیح ایک آنا ہوتا ہے. ویسے تو 4 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ان میں جو صحیح ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے آپ کو دینا ہے، آپ نے خود اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط. قرآن پاک کے تو جو میں نے آپ کو پارٹ 1 کے دیے ہیں نا، جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ وہ کر لیتے ہیں نا تو 2 دن آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہاں سے آ ہی جائیں گے. اور پیپر میں تو 2 دن نمبر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کمپٹیشن جو ہوتا ہے آپ یہ نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ. تو پھر میں نیکسٹ پہ چلوں گی. مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے. شرک کے لغوی معنی ملانا، شریک کرنا، شامل کرنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شرک کی اقسام یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. شرک کی چند اپنی صورتیں لکھیں. بت پرستی، جیسے ہندو کرتے ہیں، وہ بتوں کو بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں. آگ، سورج اور چاند ستاروں کو پوجنا، آگ کو بھی پوجتے ہیں، چاند کو بھی پوجتے ہیں، ستاروں کو بھی. وہ فرشتوں کی عبادات، جو سے بھی چیز انہوں نے چمکتی ہوئی دیکھی اس کے پیچھے لگ کے. ٹھیک ہے. قبروں کو سجدہ کرنا، یہ بھی ایک نا کیا کہتے ہیں، شرک میں چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ جو بت ہے وہ اپنے آپ سے کوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو وہ کیسے مطلب ایک انسان کو بچا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ تو عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ واحد یکتا ہے، ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے. آگے کہ اس میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے اور نبی کتاب و شریعت نہیں ہوتا. اس میں آپ کو ایم سی کیوز اس طرح بنے گا، رسول کسے کہتے ہیں، یا پھر رسول کسے کہتے ہیں، صاحب و کتاب و شریعت، اور باقی کوئی آپ کو 3 اور ایگزامپلس دے گا. ٹھیک ہے. آپ نے ٹک کرنا ہے صاحب کتاب و شریعت پر. اوکے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایگزامینر اس ٹائپ کے بھی نا کویسچن پوچھ لیتا ہے، تو آپ نے اس پر ٹک کرنا. اسے نوٹ کیا کریں. جب آپ کوئی چیز نوٹ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ فٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نوٹ کرنے سے اگر آپ نوٹ وہ ایک دفعہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزر جاتی ہے، آپ نوٹ کرتے خود لکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھولتی نہیں ہے چیز. ایم سی کیو اس کو بھی نوٹ کیا کریں. اب آپ سوچتے ہیں ایم سی کیو اس کو کیا نوٹ کرنا ہے، یہ کون سی نوٹ کرنے والی چیز ہے. نہیں، اسے بھی نوٹ کرو، یہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں نا پکا والا سبق آپ کو یاد ہو جائے. آگے ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں جی. 4 مشہور فرشتوں کے نام: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل. اب آپ کو اس میں سے ایک دے دے گا، حضرت جبرائیل کا دے دے گا، باقی کوئی اور لکھیں گے جن کے آپ کو فرشتوں کے نیم پتہ بھی نہیں. تو آپ کامن سی بات ہے حضرت جبرائیل، جن کا ہم نام بھی بہت زیادہ سنتے ہیں. ملائکہ کی کیا معنی، یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے. آپ نے اس میں لگانا ہے مراد نوری مخلوق ہے. آپ نے جو باقی کویسچن دیا وہ بس جسٹ ریڈ کرنا ہے، اسے نہیں آپ نے لگانا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ملائکہ سے مراد نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے دونوں رابطے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. لیکن آپ کو ایم سی کیوز میں آئے گا ملائکہ کی اصطلاحی معنی، ادھر لکھا ہوگا نوری مخلوق، یا پھر 3 اور آپ کو ایگزامپلس دی ہوں گی اس نے. ٹھیک ہے. تو آپ نے نوری مخلوق لکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ملائکہ ہوتے ہیں وہ نور سے بنے ہوتے ہیں. آگے ہے احکامات. 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھے. توریت کس پر نازل ہوئی، زبور کس پر نازل ہوئی، اور جو ہے وہ انجیل کس پر نازل ہوئی، قرآن پاک کس پر نازل ہوئی. یہ بھی بعض دفعہ نا کویسچن پوچھتے تھے ایگزامپل کہ بتائیں جی زبور جو ہے وہ کس پر نازل ہوئی، یا پھر حضرت
दाऊद पर कौन सी किताब नाज़िल हुई, तो आपने लिखना होता है टिक का ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, उस पे है हज़रत दाऊद, ठीक है। और फिर आपसे पूछ लेते हैं इस तरह तुरैत किस पर नाज़िल हुई, या फिर हज़रत मूसा पर कौन सी किताब नाज़िल हुई, तो आपने तुरैत पर टिक करना है, ठीक है। अगर आपको ये आते होंगे तो आप टिक करोगे। कुरान पाक की क्या खसूसियात है? कुरान पाक एक महफूज किताब है, ज़िंदा ज़बान है, आलमगीर किताब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, किताब एजाज़ है और आखिरी किताब है, ठीक है। ये सारी उसकी खसूसियात हैं। कोई सी भी आपको एक दे देगा, आपने वो लिखना है, ठीक है। वैसे तो कुरान पाक की बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, अब ये एमसीक्यूज़ आएगा तो नहीं, पर फिर भी अगर आपको आ जाता है तो फिर आपने यही लिखना है, क्योंकि कुरान पाक की खसूसियत तो इनगिनत है। आज भी 20 से ज़्यादा ममालिक है जहाँ पर अरेबिक बोली जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो सारी वीडियोज़ आपको मिल सके।